وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال والتهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غمگسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شرح حضرات، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب عزت مآب محمد راشد صاحب اتاری زید مجدہ، آپ کی محبت کہ آپ نے مجھے آج کی اس محفل پاک میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا. رب ذوالجلال مجھ گناہگاروں سے آگاہ کی اور آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے بعد بھی بہت سے شناخواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنی ہے. یہ ان کی محبت کے انہوں نے مجھے پہلے موقع فراہم کر دیا طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے. اللہ کریم ہماری ان تمام محبتوں کو جو خالصۃ دین کی خاطر ہے، یعنی اس دنیا میں بھی سلامت رکھے اور آخرت میں بھی ان محبتوں کو سلامت رکھے. ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ جلوہ گر ہے اور اس ماہ مبارکہ کی رحمتیں اور برکتیں ہر طرف نازل ہو رہی ہیں. ہم اور آپ اس ماہ مقدسہ میں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں.
اور یہ جس نے ولادت ہمارے لیے کوئی رسم نہیں بلکہ ہم اسے اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں۔ یوں تو پورا قرآن الحمد سے لے کر الناس تک آپ جس مقام سے بھی اسے پڑھیں گے یہ قرآن میرے محبوب کی نعت پڑھتا نظر آئے گا، لیکن چند مخصوص مقامات ایسے ہیں کہ جو ہر خاص و عام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہر خاص و عام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہ صاف طور پر واضح الفاظ کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام کی نعت لگتی ہے۔ ایسے ہی ایک مشہور مقام سے خطبہ کے دوران میں نے ایک آیت قدسہ تلاوت کی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے اور اس کا آغاز ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بے شک اے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ آپ حضرات بیدار ہیں، بیمار ہیں، آپ تو سارے ٹھیک ہی ہیں، آپ بولیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ملتا رہے گا۔ حضرات جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اس عنوان پر چند کلمات خیر آپ سے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کو بغور پڑھیں تو قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا اور اپنا ذکر اپنی وحدانیت کے بیان کے لیے کیا اور اپنی توحید کے بیان کے لیے کیا، تو رب ذوالجلال نے ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ جب اپنی بات کی، اپنی توحید کی بات کی تو ہمیشہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، تاکہ جس طرح وہ اپنی توحید اور وحدانیت کا بیان کر رہا ہے وہ جس لفظ کا استعمال کرے اس لفظ میں سے بھی توحید کا اظہار ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بات تو توحید کی ہے اور لفظ وہ آگے جمع نہ بولا جا رہا ہو۔ لہذا جب بات توحید کی تو لفظ بھی توحید والا استعمال کیا۔ جب اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے تو بات بھی واحد کی ہے، جب اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو بات بھی واحد کی ہے، لفظ بھی واحد کا استعمال کیا۔ لیکن آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیے، جب بھی رب نے اپنے سوا کسی اور کا ذکر کیا اپنے ساتھ تو اس نے ہمیشہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ جمع متکلم۔ اب دیکھیں اس بات پر بھی آپ غور فرمائیں کہ وہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرے یا جمع کا، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں، وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے، وہ چاہے واحد کا صیغہ بولے یا جمع کا صیغہ بولے،
اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم سامع ہیں۔ بلا تشبیہ مثال دیتا ہوں، آپ اس بات کو غور کریں کہ کوئی بات ہوتی ہے جو دھیمے لہجے میں کہی جاتی ہے اور سننے والوں پر وہ اپنا اثر رکھتی ہے، یعنی دھیمے لہجے میں جب بعض باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ ایک اثر چھوڑتی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کو روب کے ساتھ، جلال کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور ان کا جلال کے ساتھ بولے جانا سننے والے کی سماعت پر اثر چھوڑتا ہے۔ اب وہ اپنے لیے واحد بولے یا جمع کا بولے، اس کی ذات کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے لیے جب بولتا ہوں تو واحد بولتا ہوں، لیکن جب اپنے محبوب کے لیے، اس کے بھرم کے اظہار کے لیے اور اس کی شان محبوبیت کے اظہار کے لیے جب میں بولوں گا تو اب واحد کا صیغہ نہیں بولوں گا بلکہ جمع کا صیغہ بولوں گا۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ حالانکہ وہ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ اے محبوب میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت۔ بات تو ایسے بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ کہتا ہے اے محبوب میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے، واحد متکلم کا سوا بولتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا شاہد و مبشر و نذیر بنا کر۔ یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں نے تجھے بھیجا، لیکن میں نہیں کہتا، کہتا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا، اب یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں جس محبوب کی طرف میں نسبت کر رہا ہوں، محض اس کا آنا بشری لباس میں نہ دیکھو کہ میں نے کوئی عام چیز بھیج دی ہے، عام بندہ بھیج دیا ہے، میں نہیں، غور کرو اس بات پہ، بھیجنے والے ہم ہیں، ہم نے بھیجا۔ اب میں کے لحاظ سے ہم کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے بھیجا، تو وہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں بولتا بلکہ جمع متکلم کا صیغہ بولتا ہے۔ اور یہاں بھی سورہ کوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کوثر۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ کوثر کو کوئی عام شے نہ سمجھ لینا، دینے والے ہم ہیں، دینے والے ہم ہیں۔ پہلے ہماری طرف دیکھنا کہ ہم کیا دے سکتے ہیں، اور یہ اگلی بات کہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، کیا کیا دے سکتے ہیں۔ ارے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اب اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ یا وہ دینے سے پہلے کسی سے پوچھنے کا پابند ہے؟ یہاں ایک صاحب کی میں نے تقریر سنی، وہ کہنے لگے کوثر سے مراد یہاں اس مقام پر، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اس مقام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے حضور کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے،
لیکن وہ کہتا ہے اس مقام پر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا پگلے دو اتنے بڑے صیغوں کا استعمال کر کے آگے محض حوض کوثر کی بات کرنی تھی۔ بھئی حوض کوثر اگرچہ بہت قیمتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حوض ایسا ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا جو ایک بار اس سے پانی پی لے گا پھر یوم قیامت 50,000 سال کا وہ دن، فرمایا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جو ایک پیالہ پی لے گا اس کی بڑی شان ہے، لیکن وہ کل جنت تو نہیں ہے، جنت کا جز ہے، وہ کل جنت نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام قرآن مجید کا اگر آپ دیکھیں تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے خوف سے ڈرا رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ یہاں نبی کی بات نہیں ہو رہی، نہ امت کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے خوف سے ڈر کر گناہ سے باز آ جائے، فرمایا رب اسے 2 جنتیں دے گا۔ اور امتی اگر رب سے ڈر جائے تو 2 جنتیں ملیں۔ اور محبوب علیہ السلام کو اِنَّا پھر آتَيْنَاکَ کہہ کے پھر کوثر کہہ کے مال حوض کوثر مراد ہو، جنت کا جز مراد ہو، تو یہاں کوثر سے مراد محض حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ اگر ابتدائی 2 چیزوں کو سمجھ لیا جائے تو کوثر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں کوثر کیا ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا بے شک ہم نے اعطیناکا تجھے دیا۔ ایک مقام ہوتا ہے مقام آپ، پھر مقام آتا ہے مقام تم، اور پھر مقام آتا ہے مقام تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے مقام آپ، میں اگر کسی سے متعارف نہیں ہوں اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، تو جب میں انہیں مخاطب کروں گا کہوں گا آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، وہ کہیں گے آپ ٹھیک ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلق میں دوری کی علامت ہے کہ تعلق بہت اچھا نہیں ہے، تعلق بہت گہرا نہیں ہے، اس لیے تو آپ جناب سے بات ہو رہی ہے۔ اور ایک مقام آپ سے آگے مقام تم، جب 5-10 محافل میں ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوتی رہی، دوستانہ بڑھ گیا، فون نمبر ایکسچینج ہو گئے، ایک دوسرے کو فارورڈنگ میسج شروع ہو گئے، اب تعلق بڑھ گیا، تو اب جب ملے کئی محفل میں کہا تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، کیسے ہو؟ اور پھر جناب مقام آخر ہے، جب محبت میں کوئی حجاب باقی نہ رہے اور جب تعلق داری میں تمام حجابات اٹھ جائیں، تو پھر ہوتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر بندہ آپ نہیں کہتا، تم نہیں کہتا، پھر کہتا تو ٹھیک ہے،
تو کیسا ہے؟ تو کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ، بے شک ہم نے تجھے دیا، تجھے، آپ کو نہیں، تمہیں نہیں، تجھے دیا۔ رب بتانا چاہتا ہے لوگوں، کہیں رکھ رکھاؤ والی بات نہ سمجھ لینا، مجھ میں اور میرے محبوب میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا دوستانہ ایسا ہے، ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں، ہم تو والی بولی بولتے ہیں، ہم تو والی بولی بولتے ہیں۔ فرمایا تجھے عطا کیا، اور پھر یہاں آتینا کا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے تا سے آتی، یہاں ہے آتی، تو کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھے نا تو یہاں لفظ تا نہیں ہے بلکہ لفظ تا ہے، اور یہ تا وہ والا ہے جو آپ عطیہ میں لکھتے ہیں نا، جب آپ لفظ عطیہ لکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟ تا یا تا؟ تا لکھتے ہیں، تو یہ وہ عطیہ ہے، عطیہ، اور وہیں سے یہ ہے آتینا کا، معنی یہ نہیں ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے دیا، دیا نہیں، کیونکہ جو چیز دی جاتی ہے وہ لی بھی جا سکتی ہے، جو شاید دی جا سکتی ہے وہ لے بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ہم نے تجھے دیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پہلے لیا تھا پھر لے لیا ہوگا، اب تو کئی مخلوقیں آ گئی ہیں نا ہمارے پاس، بہت ساری مخلوقیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی بہت سی کنکریاں باہر نکل آتی ہیں، بہت ساری چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، پوسٹر بننا شروع ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا میں پھر گردش شروع ہو جاتی ہے۔ میں آتا ہوں اس طرف لیکن ایک دو باتیں اور کر دوں۔ آتینا کا، اے پیارے ہم نے تجھے عطا کیا، تو جو چیز عطیہ کر دی جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں دی جاتی، تو یہاں کائنات والوں کو بتانا مقصود تھا، ہم نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کر دیا ہے، اب یہ نہ سمجھنا کہ ہم واپس لیں گے، فرمایا صرف دیا نہیں ہے بلکہ اسے عطیہ کر دیا ہے، اور عطیے کا مطلب یہ ہے کہ اب محبوب کو ہر شے کا مالک بنا دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں تیرا بھی، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ تو اب جو کچھ محبوب کو دیا وہ سارے کا سارا مالک بنا دیا، اور پھر فرمایا کوثر، کوثر کیا ہے؟ علماء نے بہت سے معنی اس کے لکھے، لیکن ایک سادہ سی اور جامع بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کی کثرتیں عطا فرما دی، ہر خیر کی، آپ خیر جس بات پر بھی اطلاق ہوتا ہے وہ خیر، اس خیر کی کثرتیں اللہ نے میرے محبوب کو، وہ علم ہو، وہ حسن ہو، وہ خزانے ہو، وہ غیب ہو، وہ نور ہو، وہ علم ہو، الغرض یہ کہ جو بھی خیر ہے اللہ نے وہ میرے محبوب کو عطا فرما دیا۔ ایک جگہ میں نے یہی تقریر کی، میں نے کہا اللہ نے تو اپنے خزانے اپنے محبوب کو دے دیے، مجھے پاس ایک رکا آ گیا، قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، اللہ فرماتا ہے غیب کی کنجیاں جو ہیں، خزانوں کی جو خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ میرے پاس ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟
میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے اپنے خزانے اپنے محبوب کو دے دیے، تو میرے پاس رکا آ گیا، وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، مفاتیح الغیب، تو جب چابیاں ہی اس کے پاس ہیں تو وہ کسی کو کیوں دے گا؟ میں نے کہا پگلے تو قرآن سمجھا ہی نہیں، چابیوں کا ذکر کر کے وہ یہی تو بتانا چاہتا ہے سب کو نہیں دیتا، جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ نہیں تو ایمانداری سے بتاؤ، جو شاید کھولنی نہ ہو اس کی چابیاں بنوائی جاتی ہیں، وہ جو ہے جو شاید کھلنی نہ ہو، تالے میں رکھنی ہو، اس کی چابیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ چابیوں کا ذکر کر کے بتانا ہی یہ چاہتا ہے کہ غیروں سے اولے رکھتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں، نہیں دیتا، مگر چابیاں میرے پاس ہیں، جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ اور اس محبوب نے ہمیں یہ بتایا کہ خزانے سارے رب کے ہیں، لیکن رب نے مجھے دے دیے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کوثر سے مراد خزانے ہیں، اور ہر خیر کی کثرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ اس لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرا کرنے والی جگہ نہیں، یہ بحث کرنے والی جگہ نہیں، یہ مباحثوں میں پڑھنے والی جگہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیا ہے؟ میں کہوں گا بس یہ جگہ ہے محبت کرنے کی، صرف محبوب سے محبت کی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ خالد حسین رضوی صاحب، پنجابی زبان میں فرمایا کرتے تھے میں نبی نال پیار کرنا ہے انے واہ، یہ بھی پیار کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے۔ تو انے واہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ انے واہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنی فیس بک آئی ڈی دیکھ رہا تھا، اس پہ جھوٹی پوسٹیں بنا کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ ڈال کے وہ چل رہے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور وصال 12 ربیع الاول کو ہے، اور نیچے لکھا ہوا فتاوی رضویہ جلد 26، فتاوی رضویہ اور جلد 26۔ میں نے کہا پتر لگ رہے ہیں، تو 8 کو منا، ہم 8 کو بھی منائیں گے، منا تو صحیح۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ جناب 8 کو ہوئے تھے 12 کو نہیں ہوئے تھے، تو 8 کو منا، ہم تیرے ساتھ نہ نکلے تو پھر کہنا۔ وہ ہمیں تو محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم تاریخیں نہیں دیکھتے، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آج کو ہوئی تھی 12، ابھی فیس بک پر پیج ہے بندیالوی کے نام سے، سرگوتے کا ہے مولوی، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی۔ میں نے کہا جھوٹ کہتا ہے تو، کذاب ہے تو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کی تقریر سنا تھا فیس بک پہ، کہتا ہے 12 ربیع الاول کا دن تھا، مدینے میں ایک بحران مچا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے نبی علیہ السلام کے بچھڑ جانے سے جو غم مجھ پر گرا، اگر وہ دل پر گرتا تو رات ہو جاتی۔ میں نے کہا بے شک بات یہی ہے، نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم کوئی چھوٹا غم تھا، لیکن دجال حدیث اماں فاطمہ کی پڑھتا ہے اور تاریخ اپنے مطلب کی نکالتا ہے۔ بتا کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ دن 12 کا تھا؟ حدیث کا متن اور پڑھتا ہے
جس طرح تحریف قرآن حرام ہے اسی طرح تحریف حدیث بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے اندر مطلب اپنا نکالتا ہے۔ دجال وقت 12 کو میں نے کہا ہوا ہی نہیں 12 کو، لگاؤ ایڈی چوٹی کا زور۔ خدا کی عزت کی قسم نوجوانوں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں، ہمارے نوجوان کی مثال یہ ہے جس لا من غنیمہ اسے نال چلی۔ ایک کوئی بتا دیتا ہے نا نہیں یہ بھی حدیث ہے، کہتا اچھا ہمارے مولوی نے بتائی نہیں۔ وہ ایک دوسرا کہہ دیتا ہے نہیں یہ روایت بھی ہے، اچھا ہمارے مولوی تو نہیں ایسی۔ کان کے کچے نہ بنو، مسلک اہل سنت کی بنیادیں کسی پانی پر نہیں رکھی ہوئی۔ جی اہل سنت کی بنیادیں قرآن و حدیث پر ہیں، اور وہ جو 12 کی رٹے لگا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں قیامت تک کا وقت ہے کوئی ایک روایت لے آؤ کہ نبی علیہ السلام کا وصال 12 کو ہوا ہے۔ وہ بدیانوی کذاب، مکار، دجال، ایکٹر، تقریر بھی کرتا ہے تو ایکٹنگ کرتے میں نے کہا تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ کسی اسٹیج شو میں ڈرامہ کرو جا کے۔ لاہور کافی سارے تھیٹر بنے ہوئے وہاں چلے جاؤ، کافی سارے پیسے مل جائیں گے۔ ایکٹنگ اچھی کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نا 12 وفات مناتے تھے، تو اب یہ 12 وفات سے 12 ربیع الاول کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا 12 وفات تم مناتے ہوگے، تم جیسے دجال معاشرے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلک عوام سے نہیں بنتا، مسلک کی تعلیم علماء دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھ، تو یہ کہتا ہے نا کہ آج سے 35-40 سال پہلے 12 وفات ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے، وہ قول ہے، قول جو آج ربیع الاول تم وہ چھاپا جو ہے بنا کے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ چلاتے ہو، وہ ایک قول نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 8 ربیع الاول کا بھی قول کیا ہے لوگوں نے، یعنی چند علماء نے، کہ 8 کو ولادت ہوئی، لیکن اس سے آگے فرمایا اجماع اس بات پر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو۔ اب جناب یہ کہ 12 ربیع الاول کو وصال، تو میں آپ کو سادہ سے ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ اب تو آپ کی جیب میں کیلکولیٹر ہے، موبائل ہے، جدت ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، حساب آپ خود لگائیں، کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک ہی حج ہے، ایک ہی حج ہے، اور وہ 10 ذی الحج بروز جمعہ، ایسے ہی ہے 10 ذی الحج بروز جمعہ۔ اس کے بعد والے ربیع الاول شریف میں پیر کے دن ہمارے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ ذی الحج اور ذی الحج کے بعد ربیع الاول شریف میں پیر کے دن پر اتفاق ہے پوری امت کا۔ ربیع الاول شریف اور پیر کا دن یہ وصال ہے۔ تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ 10 ذی الحج بروز جمعہ، اب ذی الحج کو چاہے بناؤ 29 کا چاہے بناؤ 30 کا، جو تمہارا دل کرو۔ پھر آ گیا محرم، محرم کو بھی بناؤ 29 کا یا 30 کا، جو تمہارا دل کرے، بلکہ دونوں بنا کے چیک کرو۔ پھر آ جائے گا سفر، پھر سفر کو بناؤ 29 کا یا 30 کا، سفر کے بعد آئے گا ربیع الاول،
جہاں سے مرضی حساب کر کے لیا پتر لگنا ہے جب 12 ربیع الاول پیر شریف بن گئے کرو حساب بنا پیر کا دن ہو ربیع الاول ہو اور 12 تاریخ بنے قیامت آ سکتی ہے تاریخ نہیں نکال سکتا کوئی اس لیے کہ میں محبوب کا وصال 12 کو اور اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں اگر ہوا ہوتا اور ولادت بھی 12 کی ہوتی ہم ولادت مناتے ہم ولادت ہی مناتے کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے نا وہ جمعہ کو ہوئی تھی وصال بھی جمعہ کو ہوا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ مومنوں کی عید ہے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فارمولہ تو نبی علیہ السلام دے گئے اور پھر اگلی بات کہ نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور جو بات رہی کہ اس دن یعنی جس وقت نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کا جو حال تھا وہ تو یقینی بات ہے وہ جو روزانہ عید ہوتی ہے چہرہ یار کو دیکھ کر تو اس سے محرومی کا غم ہے کہ پہلے تو صبح و شام اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو محبوب کو آ کے سناتے ہیں تو اب محبوب نظر نہیں آئیں گے وہ تو اس بات کا غم بنا رہے ہیں لیکن ہم نے تو بظاہر نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہم نے تو ان کی روحانیت کو پایا ہے ان کی نورانیت کو پایا ہے اور ایک تقریب میں وہ بریلوی دجال کہتا ہے یہ سنی جو ہے بریلوی یہ تو بشر مانتا ہی نہیں تو جب بشر نہیں مانتے تو ولادت کیسے مانتے ہیں میں نے کہا اہل سنت کی کوئی ایک کتاب دکھا جس میں ہمارا یہ موقف ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے کوئی ایک حوالہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کے پاس سچ کچھ بھی نہیں ادھر ادھر سے جھوٹ پکڑ کے لاتے ہیں یہ ان کا عقیدہ نورانیت والا ہے یہ تو بشر مانتے ہیں میں نے کہا بشریت کی ضد نورانیت ہے تم کہتے ہو نبی علیہ السلام نور نہیں ہے تو پھر کیا ہے معاذ اللہ ظلمت ہے کیونکہ نور کی ضد تو ظلمت ہے تم نے نور اور بشر کو آپس میں لا کے کھڑا کیا اس لیے نوجوانوں تکڑے ہو جاؤ اپنے علماء سے رابطے میں رہو اور ان سے دلائل سیکھو اور پھر جو گلی میں یا باہر یا چوراہے میں کھڑے ہو کر انگلی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو ہاتھ دو کا مسئلہ کب تک ڈیفنس کی پوزیشن پر رہو گے نہیں ہم دلیل دیں گے میلاد بنانے کی کوئی دلیل نہیں میں نے کہا دے دلیل کہاں لکھا ہوا ہے نہ بنا ساری زندگی ہم بتاتے رہیں گے کہ یہاں بھی لکھا ہے مناؤ یہاں بھی لکھا ہے مناؤ تم ایک جگہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے نہ مناؤ یہ فارمولہ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے جائز ہونے کی لیے دلیل ضروری نہیں ہے کسی بھی شے کے جائز ہونے کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے ناجائز ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے کہ میں آپ کو دنیا کے حوالے سے بس مثال دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں آپ روڈ پر سفر کرتے ہیں کبھی آپ نے کسی روڈ پر یا کسی جگہ یہ بورڈ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہاں پارکنگ الاؤ ہے کسی نے دیکھا ہو الاؤ پارکنگ کا بورڈ لگاؤ نو پارکنگ کا
سمجھ آ رہی ہے؟ نو پارکنگ کا بورڈ ہوتا ہے، کبھی لکھا ہوا دیکھا کہ اس روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، اگر کہیں روکنا ہو نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اس روڈ پر انٹری۔ تو جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں ان پر دلیلیں قائم کی جاتی ہیں، جائز امر کے لیے دلیلوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے مناؤ، تو آپ اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہے نہ مناؤ، کہاں لکھا ہے؟ اور پھر آخری ایک وسوسہ جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دن اتنی بار آیا، حضرت عمر کی زندگی میں اتنی بار آیا، حضرت عثمان کی زندگی میں اتنی بار آیا، حضرت حیدر کرار کی زندگی میں اتنی بار آیا، انہوں نے نہیں منایا، تم مناتے ہو۔ میں نے کہا پتر جس جلسے میں کھڑے ہو کے تو یہ گفتگو کر رہا ہے، جس جلسے میں کھڑے ہو کر، جس انداز اور جس طرز کے جلسے میں کھڑے ہو کر تو یہ بات کر رہا ہے، اس طرز کا جلسہ حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، حضرت عمر نے کیا تھا، حضرت عثمان نے کیا تھا، مولا حیدر کرار نے کیا تھا۔ اور تیرے مدرسے میں ہر سال جشن بخاری ہوتا ہے، بتا کس صحابی نے کیا جشن بخاری؟ کس صحابی نے کیا؟ دفاع صحابہ کی ریلی نکالنی جائے لو۔ اچھا ایک اور شائبہ جو شک ڈالا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں فلاں کام اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اب ایسا ہے، کہتے نہیں، اصل میں ثواب کی نیت سے جو نیا کام کیا جائے گا، ثواب کی نیت سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو یہ جو آج تو اپنے مقتدی کو کہتا ہے کہ مسجد میں پنکھا لگاؤ ثواب ملے گا، دفاع صحابہ کی ریلی میں آؤ ثواب ملے گا، توہین رسالت کے خلاف فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں جگہ جلوس ہے، وہاں آؤ ثواب ملے گا۔ ان سارے جلسوں پہ ثواب ملے گا، اور میلاد شریف کا جلسہ ہو تو عذاب ملے گا معاذ اللہ۔ اس لیے تکڑے ہو جاؤ، اس سال میلاد ایسے مناؤ کہ پتہ لگے میلاد ہے۔ اور ایک بات افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے 2 مرتبہ اتفاق ہوا مختلف گلیوں میں اور اس روڈ پر شاہراہ پر گزرنے کا، میری نظر میں ابھی تک ان فرنٹ کے گھروں پر جو کوئی اہل سنت کے ہیں، میں نے کوئی جھنڈا ابھی تک لگا ہوا، کوئی لائٹنگ ہوئی اپنے گھروں پر پرچم نصب کرو۔ اگر آپ کے پاس صرف 200 روپے بھی ہے نا، اور 200 روپے کی ایک لڑی لائٹ کی ملتی ہے، وہ ایک بھی لگاؤ، وہ ایک بھی لگاؤ، تاکہ پتہ چلے یہ اہل سنت کا گھر ہے، پتہ چلے یہاں سنی رہتا ہے، پتہ چلے یہ گھر عاشق رسول کا ہے۔ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ بولو نا بھائی، ایسے جس کے پاس نہ ہو مجھ سے لے جائے، میں تمہاری مسجد پہنچتا ہوں۔ اور یہ کوئی ایسے تقریبی بات نہیں کرتا، جھنڈا گھر لگانا ہے، جھنڈا گھر پر لگانا ہے، بتیاں گھر پہ لگانی ہے۔ گزرے صحابہ نے لگائی تھی، میں نے کہا پتر لگ رہا ہے کیسی تو اس دور بھی چھوڑ کے گیا سی، اس زمانے میں کیسی تھا؟ اور وہ جو صحابہ 313 ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر نکل آئے کہ ہٹو بچو، حضور آ گئے۔ اس دور میں لائٹیں ہوتی تھی، انہوں نے چھپا کے اندر رکھ رہی تھی کہ نہیں لائٹیں ہم نے نہیں کرنی۔ وہ جو تلواریں لے کر نکل آئے تھے کہ حضور آ گئے۔ عقل کو ہاتھ مارو، لیکن عقل تو خدا چھین لیتا ہے جب دین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کا سچا امتی بنائے۔ میلاد اس انداز میں منائے کہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں، 5 وقت نماز بھی پڑھیں، جلسے میں جائیں تو پھر صبح نماز بھی پڑھیں، پھر ظہر بھی پڑھیں، پھر عصر بھی محبوب راضی ہوں گے۔ نماز پڑھیں گے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جلوس میں جائیں تو ہڑاہڑی کرنے کے لیے نہیں بلکہ وضو کر کے جائیں، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، سمجھ آ گئی؟ عبادت کی نیت سے جائیں، ادھر ادھر چھتوں پر نہ جھانکیں کہ وہاں کون کھڑا ہے۔ وہ ان کی محبت ہے، وہ بھی اپنے محبوب کا میلاد اسی انداز میں ہماری مائیں بہنیں مناتی ہیں، لیکن اپنے گھروں کی چھتوں پر۔ باہر گلیوں میں یہ جو آج کل کچھ سالوں سے رواج ہو گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو بنائے جاتے ہیں بڑے بڑے کعبہ کے ماڈل اور مدینہ شریف کے ماڈل، ہاں گیٹ بنائے جاتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں۔ اور اسی طرح کچھ سالوں سے ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کیک کاٹنے کا، محبت سے بڑا کیک بنوایا جاتا ہے اور پھر اس پر گنبد خضرا بنوایا جاتا ہے، پھر ایک طرف لکھوایا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب اس کو کاٹنے لگتے ہیں اسی محمد کو چھو سکتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے ان کا دھیان اس طرف نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کا دھیان اس طرف نہیں ہوگا، لیکن احتیاط یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لفظ محمد کو اپنے ہاتھ سے کیسے کاٹیں گے، کیسے کاٹیں گے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی سے کہا تھا، علی یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دو، اسے مٹاؤ، اور حضور کا حکم تھا یہ، علی مٹاؤ۔ مولا علی کہنے لگے میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹاتا۔ علی کے پاس اتنی جرأت کہاں سے آئے گی کہ آپ کے نام کو مٹائے؟ تو توجہ ان کی اس طرف نہیں ہوگی، لیکن احتیاط یہی ہے کیک ضرور بنائیں۔ میں کیک بنانے کے خلاف نہیں ہوں، میں بعض مولوی حضرات کو کہتے نہیں یہودیوں کی علامت ہے، میں نے کہا پتر کی سالگرہ کرتا ہے اس وقت یہودی یاد نہیں آتے، نبی علیہ السلام کے میلاد پہ کیک ہوتی یہودی یاد آئے۔ اس موسم پہ لوگوں کو غریبوں کی بیٹیاں بھی یاد آتی ہیں، کہتے نہیں غریبوں کی بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ میں نے کہا جب کار لینے لگا تھا 23 لاکھ روپے کی، اس وقت 11 لاکھ والی لے لیتا اور باقی جو اوپر کے بچتے وہ غریب کی بچی کی شادی کرتا۔ میلاد کے موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، میں ساری رات لگا رہا ہوں۔ میں آپ یقین فرمائیں آج دن میں 4 انجیکشن لگوا چکا ہوں، آج دن میں، کل جو لگوائے ہیں وہ الگ تھے۔ میرے اس طرف سائڈ پورا انفیکشن ہو رہا ہے، تو یہ جو بول دیا ہے شاید یہ جو انجیکشنوں کا کچھ بھرم ہے کہ جو درد ابھی فی الحال نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بہرحال دعا فرمائے اللہ کریم میلاد کے صدقہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے اور آپ سب کا آنا یہاں آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی جانے انجانے میں سہون یا قصدن سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔